بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ قرآن یہی فرما رہا ہے، لوگوں نماز یہ ماں کی گود ہے، تمہارے لیے بڑے سے بڑے خطرے جب تمہارے سامنے آئیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں جب تمہارے سامنے آئیں، بڑے سے بڑے خوفناک مرحلے جب تمہارے سامنے آئیں تو تم نماز کی آغوش میں آ جاؤ، نماز کی گود میں آ جاؤ۔ جب تم مسجد میں آ جاؤ گے، نماز کی آغوش میں آ جاؤ گے تو تم اس خطرے سے محفوظ ہو گئے۔ نماز اپنے نمازی کو اپنی گود میں ایسے لے لیتی ہے جیسے ماں اپنی گود میں اپنے بچے کو لے لیتی ہے، جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے، ایسے ہی نمازی نماز کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کے وقت ہی میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک تیر آتا ہے اور تیر آتے ہی ان کی پیٹھ میں لگتا ہے۔ اور سوچو تیر کسی کی پیٹھ میں لگ جائے اور نماز کے اندر لگ جائے، لگی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تیر پیچھے لگتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور ٹپکنے لگتا ہے، لیکن انہوں نے قرآن پڑھنا بند نہیں کیا، پوری نماز پڑھ لی۔ جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، لوگ ان کے پاس آئے، صاحب یہ کیا کیا تم نے؟ اتنا خطرناک تیر آدھے سے زیادہ تمہاری پیٹھ میں گھس گیا، خون سے پوری چٹائی بھیگ گئی، تمہارا کپڑے لہو لہان ہو گئے اور تم نماز میں مصروف ہو۔ اس صحابی نے جواب دیا، جب میں نماز پڑھ رہا تھا اللہ کی قسم میری پیٹھ میں کب تیر لگا مجھے پتا ہی نہیں چلا، اس لیے کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا انجوائے مل رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت نے مجھے تیر کی تکلیف بھلا دیا، مجھے پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ مجھے تیر لگا ہے۔ یہ تو تم ابھی بتلا رہے ہو کہ مجھے تیر لگا ہے، اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ خون لے، مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا۔ غور کیجئے کتنا بڑا خطرہ تھا تیر کا لگنا اور ان کو پتا ہی نہیں، کیونکہ وہ نماز کی گود میں تھے، نماز کی آغوش میں تھے۔ سوچو میرے پیارے ساتھیو، آج ہماری بھی نمازیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا مچھر کاٹ لے تو ہم جلدی سے گال مسلنے لگتے ہیں، مچھر مارنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے سورہ کہف پڑھ رہے تھے، سورہ کہف کی تلاوت میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا انجوائے آ رہا تھا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ مجھے کب تیر لگا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانو والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے صبر کرو اور نماز آغوش میں آ جاؤ نماز کے، اور جب تم مانگو تو اللہ جب نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری سب سنے گا۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد تم کچھ مانگ رہے ہو اور اللہ نہیں دے رہا، یہ ہو سکتا ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہو، دعا بھی مانگ رہے ہو، یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، لیکن نہیں مل رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ کبھی ایسا مت سوچنا، نہیں دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے، اس کی مرضی ہے، اسی میں بھلائی ہو سکتی ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، ناک بہہ رہی ہے، بخار میں تڑپ رہا ہے، بار بار اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے، ڈاکٹر نے دوا دی ہے، ٹھنڈی چیزوں سے منع کیا ہے۔ جب آپ اس بچے کو لے کر دوا لے کر آ رہے ہیں
تو راستے میں برف بیچنے والا آئس کریم بیچنے والا آئس کریم بیچ رہا ہے اور آپ کا بچہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، ڈیڈ مجھے آئس کریم چاہیے، ابو مجھے آئس کریم چاہیے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ کا بچہ بخار کی حالت میں، نیمونیا کی پوزیشن میں آئس کریم مانگ رہا ہے، کیا آپ اس کو آئس کریم دلائیں گے؟ کیا آپ اس کو آئس کریم کھلانا پسند کریں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کی اگر مراد میں نے پوری کر دی تو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ آپ اس کے ہزار ضد کرنے کے باوجود آپ اس کو آئس کریم نہیں دیں گے، جبکہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بیچارہ مانگ رہا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تمنا پوری نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ دلائیں، لیکن اس کی بیماری بتلا رہی ہے آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دلائیں گے، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آپ کہیے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، اور نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے، کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے، وہ کیوں نہیں دے رہا ہے آپ کو، اس پہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کریے، شکایت مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے اس کا نہ دینے میں ہی بھلائی ہو جو چیز آپ مانگ رہے ہوں۔ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے، آؤ میری رعایا، میری پبلک جو مجھ سے مانگے گی، منہ مانگے میں اس کو دوں گا۔ ساری کی ساری پبلک ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہے اور بادشاہ جو پبلک مانگتی جا رہی ہے بادشاہ دیتا جا رہا ہے۔ ایک بڑھیا ایک کھچر پہ بیٹھ کے آئی، کھچر گدھے کی طرح ہوتا ہے، کھچر پہ بیٹھ کے آئی۔ بادشاہ نے کہا بڑھیا تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں۔ پتی ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ آئے میرے وزیر، اس بڑھیا کو 100 دینار دے دو، 100 سونے کی اشرفیاں دے دو۔ بڑھیا کہنے لگی نہیں، آپ بے انصافی کر رہے ہیں، سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو، اور جو جو مانگ رہا اس کو آپ دیتے جا رہے ہیں، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ 200 اشرفی دے دو سونے کی۔ نہیں، مجھے بھی منہ مانگے انعام چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا جو کھچر میں لے کے آئی ہوں اس کی اوپر اتنا سونا لاد دو کہ یہ آسانی سے لے کر میرے گھر تک پہنچ جائیں۔ اس کھچر کے وزن کے برابر سونا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو یہ تم غلط کر رہی ہو۔ کیا جواب دیا اس بڑھیا نے؟ آپ نے سب کی مرادیں پوری کی، میری بھی کرو۔ پبلک کہنے لگی ہاں بادشاہ سلامت، آپ کی بے انصافی، آپ غلط کر رہے ہیں، سب کو منہ مانگے دے رہے ہیں، تو اس بڑھیا نے بھی جو مانگا اس کو دو۔ بادشاہ نے کہا جاؤ سونا لے کر آؤ اور اس کے کھچر پر لاد دو۔ سونا لاد کر کھچر پر لے کر بڑھیا چلی گئی گھر۔ گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا، او سنو بہت سا مال آیا، سونا ملا ہے بڈھی کو۔ گھر کمزور تھا، رات میں نقب لگایا، 2-3 چور اندر گھسے۔ بڑھیا میں طاقت ہی کتنے تھی، ایک نے پیر پکڑا، ایک نے گردن دبا دی، پکڑا ختم۔ 1 منٹ بھی نہیں لگا، بڑھیا گئی اور سارا سونا وہ لے کر بھاگ گئی۔ صبح ہنگامہ ہو گیا، بڑھیا ماری گئی، سونا چلا گیا۔ بادشاہ نے ساری رعایا کو پھر بلایا، کہا لوگوں کیا ہوا؟ کہا بڑھیا ماری گئی، سونا غائب۔ کہا دیکھو میں جانتا تھا، اسی لیے اس کو 100 اشرفیاں دے رہا تھا، میں جانتا تھا کہ اس بڈھی کو لالچ ہے، اتنا سونے کا کرے گی کیا، نہ اتنا کھا پائے گی، اس کی زندگی میں اب زیادہ دن بھی تو نہیں رہ گئے، لیکن اس کے لالچ نے اس کو مار دیا، اسی لیے میں اس کو 100 سونے کی اشرفیاں دے رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے میری مخالفت کی۔ دیکھو مجھے معلوم تھا بڑھیا اتنا سونا نہیں سنبھال سکے گی، اس لیے ماری گئی۔ ایک معمولی بات سے یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اس بڑھیا کو ملنا چاہیے میں جانتا ہوں، اور کیا نہیں ملنا چاہیے میں جانتا ہوں۔ تو جو لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، لیکن نہیں مل رہا ہے، اس کا رب جانتا ہے کہ کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے اور کتنا نہیں دینا چاہیے، یہ اس کو معلوم ہے، اس لیے اس نے جتنا دیا ہے اسی پر راضی رہو، اسی پر خوش رہو، زیادہ مانگ
تباہی اور بربادی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی نے جب جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت میں سب سے زیادہ غریب، فقیر اور مسکینوں کو دیکھا، اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ایک ماں کی طرح ہے۔ جس طرح بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، ایسی بڑی سے بڑی مصیبتیں جب ہمارے اور آپ کی اوپر آئیں تو ہم نماز میں مصروف ہو جائیں۔ یقین نہیں آتا تو سنو، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، سارہ ہاجرہ تو دوسری ہیں، سارہ پہلے تھی، پہلی بیوی کون ہے؟ سارہ۔ سارہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور ظالم بادشاہ کے ملک میں گھس جاتے ہیں، اس ملک کو کراس کرنا چاہتے ہیں۔ ظالم بادشاہ کے وزیروں نے لوگوں کو بتایا، بادشاہ کو بتایا ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا خوبصورت ہے، کہاں؟ بلا کے لاؤ۔ ابراہیم و سارہ بلا کر لائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن رکھا تھا کہ اس بادشاہ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری بہن ہے تو بھائی کے ساتھ جب بہن کو دیکھتا ہے تو وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہہ دیا کہ بہن ہے، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے تو اس حیثیت سے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ساری دنیا کی عورتیں بہن ہیں۔ ایمانی رشتے سے ان کو اپنا بہن دل میں نیت کی تھی، ایمانی رشتے سے تو سبھی بہن ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی، ایک دوسرے کی بہن ہے۔ لیکن چونکہ خوبصورت اتنی تھی حضرت سارہ کہ بہن کہنے کے باوجود بھی اس کی نیت خراب رہی۔ اس نے کہا ان کو کہیں لے جاؤ اور سارہ کو ذرا ہمارے دربار میں لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ روک دیا جاتا ہے، سارہ کو اکیلے لے جایا جا رہا ہے، اور جب بادشاہ کے خلوت میں، بادشاہ کی تنہائی میں سارہ کو کر دیا جاتا ہے تو بادشاہ نے سارہ نے دعا مانگی، الہ العالمین میں اپنے شوہر ابراہیم کی امانت ہوں اور آج تک میں نے تیرے دین کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے، اے اللہ اس ظالم بادشاہ سے میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے جب اس سارہ کی اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا تو سارہ کی دعا رنگ لائی اور سینے کے پاس آتے آتے ہاتھ رک گیا، نہ آگے بڑھ رہا ہے، نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ نیچے ہو رہا ہے، نہ اوپر جا رہا ہے، یہیں پر آ کر شل ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ سارہ علیہ السلام ہے اور یہ ان کے سینے کا حصہ ہے، ایسے اس پہ پکڑ کے ہاتھ مارا، یہ بس یہاں پر رک گیا، اب نہ آگے بڑھ رہا، نہ پیچھے ہٹ رہا، نہ ادھر ہو رہا، نہ ادھر ہو رہا۔ چیخ کر کہتا ہے سارہ تیرے پاس کوئی خدائی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہے؟ اللہ سے دعا کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ پھر نیت خراب ہو گئی اس کی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آٹومیٹک ہو گیا ہو۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو دوبارہ پھر ہاتھ وہیں پر رک گیا، حضرت سارہ کے تھوڑا پاس۔ شل ہو گیا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ اے سارہ ایک بار اور دعا کر دے، اس کے بعد ہم تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے پھر دعا کر دی، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، صحیح ہو گیا۔ لیکن کہتے نا اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر بد عہدی کی اور پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ سب شل پڑ گیا، آگے نہیں بڑھا۔ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، جس کو وہ رب مانتا تھا، میں اپنے معبود کی، اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے آخری بار معاف کر دے اور دعا کر۔ سارہ نے پھر دعا کی، اس نے چھوڑ دی اور اپنی لونڈی جانتے ہو، خادمہ، خدمت کرنے والی، جو اس بادشاہ کی لونڈی تھی، خادمہ خدمت کرنے والی ہاجرہ، اس نے وہ لونڈی سارہ کو دے دی کہ یہ تم لے جاؤ اور یہ تمہارے راستے میں کام آئے گی، اس کو میں تمہیں دے رہا ہوں۔
بطور گفٹ. حضرت سارہ جب ہاجرہ کو لے کر آئیں تو پوچھا کہ میرے شوہر ابراہیم کہاں ہیں؟ بادشاہ کی پولیس، بادشاہ کی فوج جب حضرت سارہ کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو حضرت سارہ کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازی میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے ہماری بیوی کو بچا لے. نماز میں مصروف ہیں. میرے بھائیوں، جب سارہ کے اوپر مصیبت آئی اور ظالم بادشاہ نے جب ان کو پکڑا اور اپنے آغوش میں لینا چاہا تو ان کے پتی ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر گر جاتے ہیں، نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. غور کیجئے، جب کسی کے اوپر مصیبت آئے تو اس کو نماز کے اندر نماز پڑھنا چاہیے، اس کو نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ایک ماں ہے، آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی اور جب آپ نماز کی آغوش میں آ جائیں گے تو سارے خطروں سے محفوظ ہو جائیں گے، سارے خطروں سے آپ الگ ہو جائیں گے، پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا، ٹل جائے گا وہ خطرہ. آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، نام تھا اس کا جریج، نام تھا اس کا جریج. بہت نیک عبادت کرنے والا، بڑا اللہ والا، بڑا نمازی. ایک بار حضرت جریج نماز کے اندر مصروف تھے، نماز پڑھ رہے اور ان کی ماں کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی تو جریج کو آواز دینے لگی، آئی جریج. جریج کہتے ہیں اللہ میں نماز میں ہوں اور پیچھے میری ماں آواز دے رہی ہے. جریج یہ کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں، میں نماز میں اور میری ماں پیچھے آواز دے رہی ہے. پھر اس نے تیسری آواز دی جریج، لیکن جریج نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ نماز پڑھتے رہے. چوتھی بار جریج کی ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلا، جریج تو نے میری آواز سن کر بھی انسنا کر دیا. آئے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. آئے اللہ جریج کو اس وقت تک تو موت مت دینا جب تک کہ جریج کسی بے شرم و بے حیا عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے، اس کے ساتھ زنا نہ کر لے. ماں کی بد دعا تھی، ماں یہ بد دعا دے کر چلی گئی. پھر کیا ہوتا ہے، 2-4-5 دن کے بعد ایک عورت جریج کے معبد میں جہاں وہ عبادت کرتے تھے اسی میں حجرہ تھا، اسی حجرے میں خوبصورت عورت آتی ہے اور جریج سے کہتی ہے جریج ادنو منی، آؤ میرے قریب آؤ اور مجھ سے زنا کرو. جریج نے کہا اللہ کی پناہ میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اس کی عبادت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، چلو جاؤ یہاں سے ہٹو، یہ غلط کام مجھ سے نہیں ہوگا. جریج نے اس عورت کو بھگا دیا. وہ عورت پریشان تھی، سیدھے جنگل میں جاتی ہے اور وہاں بکریاں چرانے والے ایک چرواہے کے ساتھ وہ زنا کر لیتی ہے، شکار ہو جاتی ہے زنا کا. 9 مہینے 10 مہینے گزر جاتے ہیں. 9 مہینے کے بعد اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے، حمل ٹھہر گیا تھا. 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو اس چرواہے کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں چلا گیا، اور نہ یہ عورت اس کو پہچانتی تھی. بس جنون تھا اس کو کسی سے ملنے کا، مل لیا. وہ یہ جریج نہیں ملا تو جنگل کے چرواہے کے پاس چلی گئی، لیکن چرواہے کا پتہ نہیں. 9 مہینے سے اس کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورے گاؤں والے اس پر بھل پڑے، ہے تیری شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا. جب اس کو زیادہ پریشان کیا گیا اور گمبھیرتا سے اس بات کو لی گئی کہ پورا سماج بدنام ہو جائے گا، بتا پہلے یہ بچہ کس کا ہے، تو اس عورت نے جریج کا نام لے دیا.
اس عورت نے جریج کا نام لے لیا کہ اس بچے کا باپ جریج ہے. آج کل تو ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کس کا بچہ ہے, لیکن اس زمانے میں تو ڈی این اے ٹیسٹ کی کوئی مشینری نہیں تھی, پیتھولوجی اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, کوئی پیتھولوجی بھی نہیں تھی. پورا گاؤں آیا غصے میں اور دیکھا کہ جریج نماز پڑھ رہا ہوں, پورا نماز سے ان کو کھینچا, ہٹ دیکھ کتنا اللہ والا بنا پھرتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اور اس کا پورا عبادت خانہ توڑ دیا. اب بڑا نالائق آدمی ہے, بڑا کمینہ انسان ہے, اس کا عبادت خانہ توڑ دیا. مارا نہیں اس کو, کھینچ لیا. دیکھ کتنا اچھا بنتا ہے, کتنا نیک بنتا ہے, سجدوں پہ سجدے کرتا ہے, رات میں نماز پڑھتا ہے, دن میں نماز پڑھتا, اور کارنامہ دیکھ, گاؤں کی لڑکی کے ساتھ ایسا حال, اس کو ماں بنا دیا, پریگننٹ کر دیا, اس کے پیٹ میں بچہ. کس کس کو صفائی دیتے؟ جب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کا باپ جریج ہے, تو اب جریج کس کس کو صفائی دیتے؟ نہیں مانتا کوئی ان کی بات. جریج سمجھ گئے کہ وہ بچہ کسی اور کا ہے, لیکن اس عورت نے میرا نام لگا دیا. تو بجائے لوگوں کو صفائی دینے کے, جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی, عبادت خانہ تو توڑ دیا, جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی اور اسی پر وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے, اور نماز کے اندر یہ دعا کرنے لگے, اے اللہ اس کی سچائی اگر سامنے نہ آئی تو دنیا میں پھر کبھی کوئی تیرے نیک بندوں پر بھروسہ نہیں کرے گا, کبھی بھی پھر نیک لوگوں پر اعتبار نہ کیا جائے گا, ہر نیک آدمی پھر بدنام ہو جائے گا. اے اللہ میں نماز کے اندر تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس کی سچائی ظاہر کر دے. نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی. جو بچہ اس عورت نے پیدا کیا تھا, جو چرواہے کی پیداوار تھا, وہ بچہ زور زور سے کہنے لگا, اے گاؤں والو, اے گاؤں والو, اے سماج والو, میری ماں جھوٹ بول رہی ہے, میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں, میرا باپ فلاں جنگل کا فلاں چرواہا ہے جو فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے, میری ماں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا, میں اس باپ کی اس چرواہے کی اولاد ہوں, میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں, جریج نے میری ماں کے ساتھ کچھ نہیں کیا. جب وہ بچہ زور زور سے بولنے لگا, اس بچے کے زور سے بولنے کی وجہ سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ اس عورت نے جھوٹا جریج کا نام لیا ہے. وہ معافی تلافی کرتے ہوئے آئے اور کہنے لگے, جریج ہمیں معاف کر دو, ہم سونے کا تمہارا معبد عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے, ہمیں ہمارے پاس اتنا سونا ہے, ہم سونے کا تمہارا عبادت خانہ بنا دیں گے. جریج نے کہا نہیں نہیں, جس طرح مٹی کا پہلے بنا ہوا تھا اسی طریقے کا بنا دو, سونے کی عبادت خانے کا ہم کیا کریں گے, ہمیں تو نماز ہی تو پڑھنا ہے. اور کرنا ہی کیا ہے میرے بھائیوں, حضرت جریج کے اوپر جب مصیبت آتی ہے, اور اتنی بڑی مصیبت کہ نیک آدمی کے اوپر زنا کا الزام لگ رہا ہے, تو حضرت جریج صفائی پیش نہیں کرتے ہیں بلکہ نماز کی آغوش میں چلے جاتے ہیں, نماز کے دامن میں چلے جاتے ہیں, نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہیں. اللہ نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, جب تمہارے اوپر مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. جریج نے صبر کیا گاؤں والوں کے عبادت خانہ توڑنے پر, اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی ہے. میرے بھائیوں, نماز بڑی سے بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے. نماز جب آپ کے اوپر بہت بڑی کوئی مصیبت آئے تو فوراً وضو بناؤ اور نماز کی آغوش میں چلے جاؤ. 313 صحابہ, 1000 کا لشکر کافروں کا جنگ بدر میں, اللہ کے نبی نے جب یہ کنڈیشن دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ہتھیاروں سے لیس ہمارے پاس کچھ نہیں, آج کیا ہوگا. تو آپ نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں یہ دعا کرنے لگے, اللہم لا تہلک حاذل عصابہ ان تہلک حاذل عصابہ لن تعبد بعد اليوم قط. اے اللہ, آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی, آج یہ 313 صحابہ اگر مٹ گئے, ہلاک ہو گئے, تو اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی, اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا. اے اللہ, ان 313 صحابہ کی حفاظت فرما, یہ 1000 کافروں کا لشکر ہے.
دیکھیے نبی پر مصیبت آئی، 1000 کا لشکر ہے جو صحابہ کو مارنا چاہتا ہے، جب یہ مصیبت آئی تو نبی نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور نماز ہی کی حالت میں آپ یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر آج یہ 313 مٹ گئے، برباد ہو گئے، لن تعبد بعد اليوم، تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی، کبھی تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، جتنے لوگوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا یا ان سے کہا گیا کہ تمہاری گردن کاٹی جائے گی، اڑائی، بتاؤ آخری تمنا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے آخری تمنا جب بتائی تو یہ نہیں کہا مجھے میری ماں سے ملوا دو، یہ نہیں کہا مجھے میرے باپ سے ملوا دو، یہ نہیں کہا مجھے میرے بیوی سے یا بیٹے سے ملوا دو۔ جب ان سے پوچھا جاتا تمہاری آخری تمنا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو بس۔ اور وہ ہلکی نماز پڑھتے 2 رکعت تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں لمبی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ موت سے بچ جاؤں یا موت کے ڈر سے میں لمبا کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹی چھوٹی وہ ہلکی ہلکی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ نماز مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے میرے بھائیوں۔ جب آپ کے پاس کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے فوراً نماز کی آغوش میں چلے جاؤ، اور نماز کے بعد یا نماز میں دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، بار الہ اس مصیبت کو تو ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور دور کر دے۔ میرے بھائیوں نماز انسان کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ماں کی گود بچے کے لیے ہے۔ بچہ جب ڈرتا ہے تو ماں کی گود میں آتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، آپ جب نماز پڑھیں گے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے۔ 1:10 ہو گیا ہے، مجھے نکلنا ہے، جو ٹرین مجھے پکڑنی تھی وہ آج کینسل ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں میں نے بر وقت فلائٹ کا ٹکٹ کلکتہ سے نکالا ہے، مجھے لکھنؤ جانا ہے اور کلکتہ تک بھی مجھے 8 بجے تک پہنچنا ہے، اس لیے